रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। आसमान पर चमकते हुए सितारे किसी खौफ के मारे दबक गए थे। सर्द हुआ दरख्तों के पत्तों से उलझती हुई किसी अनजाने राग की मानिंद गूंज रही थी। गांव की तंग और सुनसान गलियों में कोई जीरू न था। अगर कहीं से कोई आहट आ भी रही थी तो वो आतो हुआ की सरसराहट थी, या फिर किसी ऐसी चीज की चाप जिसे सुनकर रूह कांप जाए। गांव का नाम उकालापुर था। पुराने वक्तों से ये गांव मनहूस समझा जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ किसी जमाने में काले जादू की महफिलें जमती थीं। लोग रात को अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोते थे, क्योंकि जब रात गहरी होती तो साए जिंदा हो जाते थे। रेहान एक 25 साला नौजवान जो अपनी मां के साथ गांव के किनारे पर रहता था। रेहान की मां जहरा बेगम एक नेक दिल खातून थी, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। रेहान का बचपन ही दुखों और महरूमियों में गुजरा था। इसके वालिद की मौत एक मुइन्ना थी। किसी ने कहा कि उन्हें किसी जिन ने मारा, तो किसी ने कहा कि वो काले जादू की भींत चढ़ गए थे। रेहान को हमेशा अपने वालिद की मौत का राज जानने की ख्वाहिश रही थी, मगर जहरा बेगम ने इसे कभी भी उन वाकयात की गहराई में जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन किस्मत ने रेहान को इस राह पर धकेल ही दिया जिस पर चलना इसे खुद नहीं मालूम था कि मौत के दरवाजे की कुंजी इसी के हाथ में है। एक रात रेहान को ख्वाब आया, एक अजीब ख्वाब जिसमें वो गांव के कदीम कब्रिस्तान में खड़ा था। चारों तरफ कब्रें थीं और एक साया इसके करीब आ रहा था। साया करीब आया तो रेहान ने इसे पहचान लिया, वो इसके वालिद थे। रेहान, आवाज में अजीब सा खनक था, अब वक्त आ चुका है बेटा, राज खिलने वाला है। रेहान ने चीख कर आंखें खोल दी। इसका बदन पसीने में शराबूर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने उठकर पानी पिया और खिड़की से बाहर झांका। बाहर गहरी तारीकी थी, मगर इस तारीकी में इसे एक सिया साया दिखाई दिया, लंबा पतला और अजीब सी हल्की सुर्ख आंखों वाला साया। वो साया इसे घोर रहा था। रेहान की सांसें उखड़ गईं। इसने आंखें बंद की, फिर खोली। साया गायब हो चुका था, लेकिन दिल की धड़कन ने इसे ये एहसास दिला दिया कि कुछ न कुछ गैर मामूली होने वाला है। अगले दिन रेहान ने अपनी मां से ख्वाब का जिक्र किया। जहरा बेगम ने खौफजदा आंखों से रेहान को देखा और कहा, बेटा, ये ख्वाब नहीं, एक पैगाम है। तुम्हारे वालिद की मौत का राज शायद तुम्हें बुलाने लगा है, पर याद रखो ये रास्ता मौत के साए से होकर गुजरता है। रेहान ने फैसला किया कि वो इस राज की तह तक जरूर पहुंचेगा। रात को वो कब्रिस्तान की तरफ निकला। चांदनी रात में कब्रिस्तान का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। पुरानी शिकस्ता कब्रें और उन पर उगा हुआ जंगली घास। अचानक इसे वही साया दोबारा दिखाई दिया। रेहान, आवाज अब करीब से आ रही थी। रेहान ने हिम्मत जमा की और बोला, कौन हो तुम? साया हंसा, एक ऐसी हंसी जो रेहान की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गई। तुम्हें सच जानने की ख्वाहिश है ना? चिल्लू मेरे साथ। रेहान के कदम खुद ब खुद इस साए के पीछे चलने लगे। साया इसे एक पुरानी कब्र के पास ले गया, जहां जमीन पर एक निशान बना हुआ था, 5 नुकीले सितारों की शक्ल का निशान। यहां खोदो, साए ने कहा। रेहान ने जमीन खोदनी शुरू की। पसीने में शराबूर रेहान का दिल धक धक कर रहा था। अचानक इसके हाथ को कोई सख्त चीज महसूस हुई। इसने इसे खींचा तो एक सिया डब्बा निकला। डब्बा खोलने पर अंदर एक खून आलूद खंजर था। रेहान ने खंजर हाथ में लिया तो अचानक कब्रिस्तान में चीखों की आवाजें गूंजने लगे। साया हंस रहा था, यह खंजर तुम्हारे वालिद को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। कातिल करीब है रेहान, बहुत करीब। रेहान ने घबरा कर पीछे देखा तो एक और साया खड़ा था। ये साया इसकी मां जहरा बेगम का था।
یہ سب کیا ہے؟ زہرا بیگم کے چہرے پر آنسو تھے۔ بیٹا، میں نے تمہارے والد کو نہیں مارا، لیکن وہ جو سچ ہے وہ اس خنجر میں چھپا ہے۔ اب تمہیں سچ کو سامنے لانا ہوگا۔ سچ کیا ہے؟ تمہارے والد نے کالے جادو کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس لعنت کا شکار ہو گئے۔ یہ خنجر تمہیں اس سائے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ سایہ اب قریب آ رہا تھا، سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ریحان نے خنجر ہاتھ میں لیا اور پوری قوت سے سایہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ چیخوں کی آوازوں نے رات کی خاموشی چیر دی۔ سایہ زمین پر گر کر راکھ میں بدل گیا۔ ریحان نے تھکی ہوئی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ زہرا بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ سب ختم ہو گیا بیٹا، زہرا نے کہا۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند کی روشنی چمک رہی تھی اور رات کی سیاہی میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا تھا۔ ریحان نے اپنی ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھ تھامے۔ زہرا بیگم کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ برسوں سے کسی بوجھ کے نیچے دبی ہوئی تھی اور اب وہ بوجھ اتر چکا تھا۔ ریحان نے خنجر زمین پر رکھ دیا اور ماں کو سہارا دے کر قبرستان سے باہر لے آیا۔ رات کی تاریکی میں ہوا اب نرم ہو چکی تھی، مگر ریحان کے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ ماں، سچائی مکمل نہیں ہوئی، کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ زہرا نے ریحان کی طرف دیکھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر الفاظ اس کے لبوں پر منجمد ہو چکے ہوں۔ بیٹا، کچھ باتیں جاننا ضروری نہیں ہوتی، پر میں جاننا چاہتا ہوں ماں۔ ریحان کی آواز میں ایک عجیب ضد تھی۔ زہرا بیگم نے ایک گہری سانس لی اور بولے، اگر تمہیں سچ جانا ہی ہے تو تمہیں اس راستے پر چلنا ہوگا جہاں سے تمہارے والد کبھی لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ ریحان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، کہا، کالاپور کے پرانے حویلی میں، جہاں تمہارے والد نے آخری بار قدم رکھا تھا۔ ریحان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ وہ حویلی، وہی حویلی جس کے بارے میں گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ وہاں کالے سائے رہتے ہیں، جس کے دروازے سے آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ ریحان نے فیصلہ کر لیا تھا، اسے سچ کا سامنا کرنا تھا، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ اگلی رات جب گاؤں کی گلیاں ویران ہو چکی تھیں، ریحان نے مشل اٹھائی اور پرانی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ ہوا میں عجیب سی بسانت تھی، جیسے کوئی مردہ سانسیں لے رہا ہو۔ حویلی کی دیواریں کائی سے بھری ہوئی تھیں اور اس کے دروازے پر زنجیریں جھول رہی تھیں۔ ریحان نے دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف مشل کی روشنی دیواروں پر سایہ ڈال رہی تھی، جیسے دیواریں بھی اسے گھور رہی ہوں۔ اچانک کہیں دور سے ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ ریحان نے آواز دی۔ کوئی جواب نہ ملا، مگر سرسراہٹ تیز ہو گئی۔ ریحان آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ فرش چرچرا رہا تھا، جیسے زمین کے نیچے کچھ زندہ ہو۔ اچانک ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ایک عجیب سی بدبو آئی، خون کی بو۔ ریحان نے مشل اندر کی طرف کی تو اسے دیوار پر خون سے بنے ہوئے عجیب و غریب نقش و نگار نظر آئے۔ 5 ستاروں کی شکل جیسی قبرستان میں تھی۔ یہ نشان، یہ کیسے یہاں آ سکتا ہے؟ اچانک اسے ایک کمرے سے مدھم سی روشنی آتی دکھائی دی۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھا۔ اندر ایک لمبا قد آور شخص کھڑا تھا۔ اس کی پشت ریحان کی طرف تھی اور وہ کسی کتاب کو دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ ریحان نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ شخص نے آہستہ سے رخ موڑا۔
اس کی آنکھیں سیاہ اور گہری تھیں اور چہرہ مکمل طور پر جھرریوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ شخص نے ہنس کر کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جسے تمہارا باپ روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور جس نے اسے ختم کیا۔ ریحان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تم نے میرے والد کو مارا۔ تمہارے والد نے میری طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے وہی خنجر استعمال کیا جو اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ریحان نے غصے سے خنجر نکالا۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ وہ شخص ہنسا، ایک بھیانک کانپتی ہوئی ہنسی۔ کوشش کر لو ریحان، لیکن یاد رکھو میں اس حویلی کا مالک ہوں، اور اس حویلی میں جو آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں جاتا۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں، زمین سے سائے نکلنے لگے اور وہ شخص ہوا میں بلند ہو کر اپنے اصلی روپ میں آ گیا، لمبا سیاہ لباس اور سرخ آنکھیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح میرے غلام بن جاؤ۔ ریحان نے چیخ کر خنجر اس کی طرف پھینکا، مگر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سائے نے ریحان کی گردن پکڑ لی اور اسے دیوار سے دے مارا۔ یہ سب ختم ہونے والا ہے، سایہ نے سرگوشی کی۔ ریحان نے درد سے کراہتے ہوئے خنجر دوبارہ اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پورے زور سے سائے کے سینے میں گھونپ دیا۔ چیخوں کی آوازوں نے پوری حویلی کو لرزا دیا۔ سایہ زمین پر گرا اور دھیرے دھیرے راکھ میں بدلنے لگا۔ ریحان زمین پر گرا ہوا ہانپ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں آہستہ آہستہ غائب ہو رہی تھیں۔ سائے ختم ہو چکے تھے۔ ایک نرم ہاتھ نے ریحان کے کندھے کو چھوا۔ ریحان نے آنکھیں کھولی تو زہرا بیگم کھڑی تھی۔ ماں، یہ سب کیا تھا؟ زہرا نے نرم لہجے میں کہا، یہ لعنت ختم ہو چکی ہے۔ تم نے اس سائے کو ختم کر دیا ہے جس نے تمہارے والد کی جان لی تھی۔ ریحان نے آنکھیں بند کی، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی۔ سب ختم ہو گیا ماں۔